ایک دن ایک استانی نے کلاس میں آ کر بچوں سے کہا، میں تم سب سے محبت کرتی ہوں، حالانکہ وہ دل میں ایک بچے ذیشان کو اس محبت سے مستثنیٰ رکھتی تھی۔ ذیشان ہمیشہ میلے کپڑوں میں آتا، اس کی تعلیمی حالت بہت کمزور تھی، وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتا تھا، نہ بچوں کے ساتھ کھیلتا نہ بولتا، ہمیشہ اداس رہتا اور اکثر رفع حاجت کے لیے کلاس سے باہر جاتا۔ استاد کا یہ سخت رویہ محض ظاہری مشاہدے کی بنیاد پر تھا۔ ذیشان کی کاپیوں کی جانچ کرتے ہوئے اسے لال قلم سے بڑی بڑی غلطیوں کی نشانیاں لگانا اور اوپر ناکام لکھنا اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اسکول میں پرانی رپورٹوں کو جانچنے کا کہا گیا۔ جب استانی نے ذیشان کی پرانی رپورٹیں دیکھی تو حیران رہ گئی۔ پہلی جماعت کے استاد نے لکھا تھا، ذیشان ایک ذہین باصلاحیت بچہ ہے جو اپنا کام توجہ اور ترتیب سے کرتا ہے۔ دوسری جماعت کے استاد نے لکھا تھا، ذیشان ایک سمجھدار اور پسندیدہ طالب علم ہے، لیکن اس کی ماں کے کینسر کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ تیسری جماعت میں لکھا تھا، ذیشان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کے والد اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو اس کی گھریلو زندگی اس پر منفی اثر ڈالے گی۔ چوتھی جماعت میں استاد نے لکھا تھا، ذیشان خاموش مزاج ہو گیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی دوست نہیں ہے اور اکثر کلاس میں سوتا رہتا ہے۔ یہ سب پڑھ کر استانی مس نادیہ کو اپنی بے حسی پر شدید ندامت ہوئی۔ معاملہ اس وقت مزید تکلیف دہ بن گیا جب سالگرہ کے موقع پر تمام بچے خوبصورت پیکنگ میں تحفے لائے، سوائے ذیشان کے جس نے ایک بوسیدہ سا تھیلا تحفے میں دیا۔ جب استانی نے وہ تحفہ کھولا تو اس میں ایک ٹوٹی پھوٹی مالا اور ایک پرانی خوشبو کی شیشی جس میں تھوڑا سا عطر بچا تھا نکلی۔ بچے اس پر ہنسنے لگے، لیکن استانی نے فوراً مالا پہن لی اور تھوڑا سا عطر بھی لگا لیا، پھر عنایت شکریہ کے ساتھ مسکرا کر ذیشان کی طرف دیکھا۔ اسی دن اسکول کے بعد ذیشان پہلی بار رکا اور اس نے کہا، آج آپ کی خوشبو بالکل میری ماں جیسی ہے۔ یہ سن کر استانی ضبط نہ کر سکی اور زور و قطار رونے لگی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ خوشبو ذیشان کی ماں کی تھی اور اس دن اس بچے کو پہلی بار ماں جیسا سکون کسی کے وجود سے ملا تھا۔ اس دن کے بعد استانی نے خاص توجہ سے ذیشان کو سنبھالا اور اسے سکھایا، سمجھایا، اعتماد دیا اور سال کے آخر تک ذیشان کلاس کے نمایاں ترین بچوں میں شامل ہو گیا۔ سال کے اختتام پر استانی کو ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا، آپ میری زندگی کی سب سے بہترین استانی ہیں۔ استانی نے جواب میں لکھا، تم نے ہی مجھے ایک اچھا استاد بننا سکھایا ذیشان۔ کئی برسوں بعد مس نادیہ کو ایک میڈیکل کالج سے دعوت نامہ ملا جس میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے کہا گیا تھا۔ دعوت کے آخر میں لکھا تھا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ذیشان۔ استانی اس دن وہی مالا پہن کر گئی اور وہی خوشبو لگا کر گئی جسے ذیشان نے سالوں پہلے دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ذیشان کون ہے؟ ذیشان آج دنیا کے مشہور ترین ڈاکٹروں میں سے ایک ہے۔ وہ کینسر سینٹر کا بانی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم نے اپنے اسکولوں میں کتنے ذیشان جیسے بچوں کو صرف اپنی بدظنی اور غلط رویے کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ کتنے نونہار بچے ہم نے ان کی شخصیت توڑ کر رکھ دی۔